خالد صاحب، مفادات کی اس جنگ میں ون نما کا نعرہ کیا وہ اب صرف ایک نعرہ بن کر رہ گیا؟ اس میں کوئی جان باقی نہیں رہی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ غزہ پستے پستے ملبے کا ڈھیر بن گیا اور امت دیکھتی رہ گئی۔ ایران 40 دن تک اکیلے لڑا اور 57 اسلامی ممالک میں سے کسی نے ایک گولی تک نہیں چلائی۔ تو اس سارے سینیریو سے ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ بلکہ خلیجی ممالک تو امریکہ سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ جنگ کو مزید چلانا چاہیے اور ایران کو مزید جو ہے وہ نقصان پہنچانا چاہیے۔ تو اس سارے سینیریو کے اندر کیا ایک میسیج یہ نہیں ملتا کہ ون نما کا نعرہ جو ہے اس میں مزید کوئی جان نہیں رہی ہے، بس یہ مفادات کی جنگ ہے، سب کو اپنی اپنی ویسے یہ نعرہ ہے کس کا؟ ون امت ایک کانسیپٹ تو ہے نا ورل کہ ہم ایک امت ہیں، مسلم ممالک ہیں۔ ایک چیز میری بات سنیں، جو یعنی ایک امت وہ ایک امیر سے بنتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا لا جماعت الا بالامارہ، جماعت امیر کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو امت اگر ایک جماعت ہے تو اس کا کوئی ایک امیر ہو، وہ ہے۔ وہ کہا تھا نا کہ ایک ہو مسلم حرم کے پاس باندھنے کے لیے، تو وہ نہیں تھے تو تب کہاں ایک انسپائریشن تو ہمارے اندر وہ بس یہ ایک خواہش ہے ہماری۔ اس زمین کے اوپر امت موجود نہیں تھی، امت مر چکی تھی۔ امت 58 ریکگنائزڈ سیاسی فرقوں میں تقسیم ہو چکی تھی اور ہر ایک اپنی جگہ پہ سب سے پہلے تھا۔ سب سے پہلے پاکستانی نہیں تھا، ہر ایک کے لیے وہ سب سے پہلے تھے۔ قوموں میں بٹ چکی تھی، نیشن سٹیٹس کی صورت بٹ چکی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ حالات ہیں جنگ سے پہلے بھی، اور یہ بہت پہلے ہو گئے ہوئے تھے۔ اور اگر امت ایک امت ہوتی تو کبھی یہ ذلت و رسوائی ہوتی ہی نا۔ یہ تو جب ترکوں کے خلاف عربوں نے بغاوت کی تھی تو امت پھٹ گئی تھی، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہے۔ تو اب آپ اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ امت تو منقسم ہے، ممالک ہیں، مسلمان ممالک ہیں۔ امت کا تصور ہی نہیں ہے۔ امت تو ایک مشن کا نام ہے۔ امت تو کہتے ہی ان افراد کے گروہ کو ہیں کہ جن کا جو ہم مقصد ہوں، جن کا ہدف ایک ہو۔ تو ایسا تو کوئی معاملہ ہے نہیں۔ یہاں خارجہ پالیسی ایک نہیں ہے تو ہدف کیا ایک ہوگا؟ تو امت پہلے ہی سے نہیں موجود تھی۔ ہاں، وہ جو خواب ہے امت بننے کا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مزید بکھر گیا ہے، یہ بات جو ہے نا۔ اچھا، لیکن میری اس میں رائے مختلف ہے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں، دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ جو نیشن سٹیٹس تھیں، انہوں نے زور پکڑا اور امت کی حیثیت مجروح ہوتی چلی گئی۔ وہ صرف ایک حجم امت باقی رہ گئی تھی، وہاں جا کے وہ امت والا رنگ ہمیں نظر آتا تھا۔ باقی کسی فورم کے اوپر امت کا رنگ نہیں تھا۔ OIC بھی کوئی امت کا پلیٹ فارم نہیں تھا، وہ مسلم ممالک کا پلیٹ فارم بن کے رہ گیا تھا۔ تو ایک حج ہے کہ جس پہ آپ کو وہ جو خطبہ ہو رہا ہے، ساری دنیا سے مسلمان جمع ہیں، تو وہ ایک رنگ اس میں جھلک جو ہے نا وہ امت کی نظر آتی تھی، باقی کہیں بھی نہیں تھا۔ اب اس جنگ کے بعد آپ یہ کہیں کہ وہ خواب جو ہے نا اس کو اپنی تعبیر کا زیادہ متلاشی ہو گیا ہے، کیونکہ اب جا کے سمجھ آیا کہ بھئی یہ صرف مسئلہ عراق کا نہیں ہوتا، یہ مسئلہ صرف کویت کا نہیں ہوتا، یہ مسئلہ صرف افغانستان کا نہیں ہوتا، یہ مسئلہ صرف شام کا نہیں ہوتا۔ امت ہدف ہے، سارے مسلمان ہدف ہیں۔ تو اسے ایران کے مسئلے کے طور پر نہیں دیکھو، اجتماعی مسئلے کے طور پر دیکھو۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ جب ہم باقی سنی مسلمانوں کو اس کا خیال آیا ہے تو وہ جو سب سے بڑے داعی بن کے بیٹھے ہوئے تھے نا القدس کے، وہ بھول گئے اس مسئلے کو۔ تو سعودیہ نے جو ہے نا وہ صبر کیا، اس نے اپنے زیر اثر باقی جو عرب تھے ان کو بھی ذرا جو ہے نا وہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنے کا کہا۔ پاکستان نے اس میں بہت اہم رول ادا کیا۔ پھر اسی جنگ کے دوران آپ دیکھیں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پاکستان میں، وہ پہلے معاہدہ ہو گیا تھا پاکستان اور سعودیہ کا، پھر یہ ہے کہ پاکستان اور اس میں مصر بھی جو ہے نا قریب آیا، کوئی معاہدے کی طرف ابھی ہوا نہیں ہے، لیکن یہ کہ کوئی باتیں چلی ہیں۔ ترکی کا مسئلہ ہے، پھر لوگ کہتے ہیں کہ ایران کی بھی خواہش ہے، کویت کی بھی خواہش ہے۔ تو یہ ایک مسلم بلاک کی طرف چیزیں ہمیں جاتی نظر آ رہی ہیں۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے، لوگ اسے، میں نے بھی بلاک کا لفظ استعمال کیا، تو یہ اصل میں یوں سمجھ لیجیے کہ ابھی تو ایک طرح کی پارٹنرشپ قائم ہوگی۔ بلاک تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور وہ جو جوائنٹ ڈیفنس ہوتا ہے وہ پھر جو ہے نا مشترکہ جو ہے نا وہ پالیسی کا بھی متقاضی ہوتا ہے۔ اس کے بغیر تو جوائنٹ ڈیفنس نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی خارجہ پالیسی ایک نہ ہو۔ اب کسی قوم کے ساتھ پنگا مصر لے لے تو ہم بھی خام خواہ جا کے سر دے دیں۔ تو پہلے جو ہے نا کسی کے ساتھ چھیڑخانی کرنے سے پہلے کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پر فیصلہ ہو کہ بھئی یہ چھیڑخانی کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ تو جوائنٹ ڈیفنس متقاضی ہوتا ہے جوائنٹ جو ہے نا ایک مشترکہ خارجہ پالیسی کا۔
تو وہ تو اس کا لازمی جو ہے نا جزو ہے. اور تیسری بات خرچے ہوتے ہیں, تو پھر آپ کو اپنا وہ جو ہے نا بیت المال یا جسے کہیں خزانہ وہ بھی جوائنٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ کوئی سٹیپ 2 ہوگا یہ والا جو میں ابھی تو اس طرف ایک خیال پیدا ہوا ہے, معاہدوں کی طرف آئیں گے, پھر یہ معاہدے اس چیز کا تقاضا کریں گے فطری طور پر, فطری انداز میں چیزیں آگے بڑھیں گی, اور اس میں 10 سال بھی لگ سکتے ہیں, 15 سال بھی لگ سکتے ہیں. یہ رفتہ رفتہ پھر اس چیز تک پہنچیں گے کہ ہماری خارجہ پالیسی ایک ہو جائے. جیسے وہ ایک جو کنفیڈریشن کا تصور ہوتا ہے اس چیز کی طرف بڑھیں گے. تو ممالک اپنی جگہ پہ موجود ہیں, ان ممالک کا اتحاد جو ہے نا اس کی طرف ایک آغاز, یا یوں سمجھے اس کی ایک ضرورت کا احساس مسلمانوں کے اندر اس جنگ نے پیدا کیا ہے. تو میں اسے اس طرح دیکھتا ہوں کہ اپرچونٹی ایک کریٹ ہوئی ہے کہ جس کو اگر کوئی دانا لیڈرشپ ایکسپلائٹ کرے تو کر سکتی. تو ایسے یہ جس احساس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, شاید اسی کی ایک مینیفیسٹیشن یہ ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کیا, اور اس کے بعد خبریں ہیں کہ ترکی بھی کرنا چاہ رہا ہے, قطر بھی کرنا چاہ رہا ہے. تو یہ جو ترکی, قطر, سعودی عرب, پاکستان کا ایک بلاک, جیسے آپ پارٹنرشپ یا کچھ بھی کہہ لیں, اس سے ہم کوئی امت کے مستقبل کے لیے کوئی بہتر توقع کی امید کر سکتے ہیں؟ مستقبل بعید میں کر سکتے ہیں, فوری مستقبل میں نہیں کر سکتے. اس لیے کہ فوری مستقبل میں ابھی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے پہلے بات کی ہے کہ امت کا تصور ایک نظریاتی تصور ہے. ہم ابھی نیشن سٹیٹ کے مائنڈ سیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں. جب ہم یہ والا ابھی جو ہم امت کا تصور پیش کر رہے ہیں نا, یہ بھی امت کے مفادات کا تصور ہے, آئیڈیالوجی کا تصور اس کے ساتھ نہیں جڑا ہوا کہ بھئی ہم مل کے اپنے مفادات کا تحفظ کریں گے, پاکستان کو بچائیں گے, ترکی کو بچائیں گے, ترکی کے مفادات کو بچائیں گے, سعودیہ کو بچائیں گے, سعودیہ کے مفادات کو بچائیں گے. ابھی وہ آئیڈیالوجیکل جو اس کی بیک گراؤنڈ ہے وہ کسی کے سامنے نہیں ہے. کوئی مشن بھی ہے جو دنیا کے لیے, ہم رب العالمین کے جو ہے نا وہ ریپریزنٹیٹیو ہیں, رحمت للعالمین کے ریپریزنٹیٹیو ہیں. تو دنیا کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی جو ہے نا آئیڈیالوجی ہے. تو جب وہ لے کے ہم روب عمل آئیں گے تو تب امت کا حقیقی تصور ابھرتا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ مشن آپ اختیار کر لیں تو اب آپ وہ امت بنے جو قرآن بنا رہا تھا. تو ابھی آپ یوں سمجھ لیجئے, یہ کہہ لیجئے کہ ابھی ہم جس سٹیج پہ پہنچے ہیں کہ نیشن سٹیٹ کا تصور کیا ہے جی, آپ پر رنگ, نسل, زبان کی بنیاد پر جو ایک یونٹی آئی ہے تو اس سے ایک ریاست بنا لی. تو اگلا قدم کیا ہوا؟ نہیں, ایک جو ہے نا لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جو ہے نا وہ جو زبان بولتا ہو, جو ہے نا اس کی نسل ہو, جو اس کا جو ہے نا علاقہ ہو, جو اس کی تہذیب ہو, یہ ایک قوم ہے. تو سطح قوم ہی کی رہی ہے, قوم کے مادی جو مفادات ہیں ان کا تحفظ. تو ایک درجہ اوپر اٹھ گئے کہ وہ جو اس کی بنیاد تھی جو بالکل ہی مادی بنیاد تھی, اس بنیاد کو آپ نے ایک روحانی بنیاد میں تبدیل کر دیا. لیکن جو مقاصد سامنے رکھے وہ مادی ہی رکھے, نہ کہ روحانی رکھا. تو یہ گویا ایک عبوری دور کہیں یا جیسے برزخی دور کہیں, یا ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن میں شفٹ ہونے کے درمیان کا ایک عارضی وقفہ کہیں. تو ابھی ہم اس میں ایک ٹرانسفارمیشن میں جا رہے ہیں. تو اگر یہ ہوتا ہے تو یہ اصل میں صرف ابھی یوں سمجھیے کہ امت کا ہم ایک قومیت کا نیا وہ لے کے آ جائیں گے جو پاکستانی قومیت کی بنیاد ہے. کیونکہ یہاں ہم نے پنجابی بنیاد نہیں رکھی نا, بلوچی بنیاد نہیں رکھی, رنگ, نسل, زبان بنیاد نہیں رکھی, لا الہ الا اللہ بنیاد رکھا. تو جو پاکستان ہے تو اس میں کوئی نظریاتی شے تو آپ کو نظر نہیں آتی نا, کوئی اسپرچولیٹی تو آپ کو نظر نہیں آتی, لیکن اس کی قومیت کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے. تو وہ قومیت کی بنیاد کو ہم ذرا اوپر کی سطح پہ لے جائیں گے کہ جیسے ہم نے پنجابی, بلوچی, سندھی, پٹھان کو بنا دیا پاکستانی, ایسے ہم سعودیہ, ترکی, مصر, افریقہ, ایران, فارس, ان سب کو ملا کر تو ایک قوم بنا رہے ہیں جو مسلمان قوم ہوگی. مسلمان امت بنانا اس سے اگلی بات.